अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान करीम में मौजूद अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के ये वाक़यात किताब क़ससुल अंबिया से लिए गए हैं। आज के इस दौर में इन इस्लामी वाक़यात पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को इन वाक़यात से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि उनमें अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियात और सिफ़ात पैदा हो सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुत परस्तों और सितारा परस्तों का क्या अंजाम हुआ। नमरूद कौन था? नमरूद और उसके साथियों ने क्या चाल चली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया? आग गुलजार कैसे बनी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाद आने वाले तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के बाप हैं। उनकी कौम बाबुल के आसपास रहती थी जो आजकल इराक़ का एक शहर है। उस वक्त वहाँ का बादशाह नमरूद नामी एक शख्स था। वो खुदाई का दावेदार था। सारी कौम बुत परस्त थी। दमिश्क और उसके आसपास के लोग 7 सितारों की इबादत किया करते थे। दमिश्क के 7 दरवाज़े थे और हर दरवाज़े पर एक एक सितारे की तस्वीर लगा रखी थी। उनकी इबादत करते थे और वहाँ मेले लगाते थे और नजराने चढ़ाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक चमकदार सितारा नज़र आया। आपने जब उसे देख लिया तो फरमाया, ये मेरा रब है। गैरुल्लाह को रब नहीं मानते थे, लेकिन उनको आखिर में कायल करने के लिए यही तरीका इख्तियार किया। वो सितारा कुछ देर के बाद छुप गया तो आपने फरमाया कि छुप जाने वालों और गरूब होने वालों से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। जो छुप गया वो कहाँ इस काबिल हो सकता है कि उसकी इबादत की जाए। उसके बाद चाँद नज़र आया जो बनिस्बत सितारों के बड़ा था और खूब ज़्यादा रोशनी वाला था। उसको देखकर उसी पहले अंदाज के मुताबिक फरमा दिया कि ये मेरा रब है। फिर वो भी गरूब हो गया तो इस मर्तबा फरमाया कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी होती तो मैं गुमराहों में से हो जाता। फिर जब सूरज निकला वो अपनी चमक और रोशनी में सितारों से चाँद से बढ़कर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ये मेरा रब है। ये पहले दोनों चमकदार सितारों से ज़्यादा बड़ा है। उन्हें मालूम था कि आफताब से बड़ा दूसरा कोई सितारा अपने वजूद मादी और चमक दमक के एतबार से नहीं है और इसके बाद कोई बड़ा सितारा तलू होने वाला नहीं है। लिहाजा उन्होंने इस बहस को ख़त्म करने के लिए सूरज के गरूब होने का इंतज़ार फरमाया। जब सूरज भी गरूब हो गया तो बहुत ज़ोरदार तरीके पर फरमा दिया कि ए मेरी कौम, जिन चीज़ों को तुम शरीक बनाते हो मैं उन चीज़ों से बरी हूँ, बेजार हूँ। आपने सितारा परस्तों को दलील से आजिज़ कर दिया और बता दिया कि जिसके कब्ज़े कुदरत में इन छोटे बड़े सितारों का तसर्रुफ़ है, जिसके हुक्म से ये तलू व गरूब होते हैं, सिर्फ वही इबादत और परस्तिश के लायक है। और किसी भी मखलूक की इबादत करना ये खालिक व मालिक के साथ शिर्क करना है। वो लोग कहने लगे कि तुम ये कैसे कहते हो, ये चीज़ें इबादत के लायक नहीं। हम तो अपने बाप दादाओं को उनकी इबादत करते हुए देखते आए हैं। तुम हमसे हमारा दीन छुड़वाना चाहते हो, हालांकि तुमको भी हमारे दीन में आ जाना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे हिदायत दी। जब मुझे हिदायत मिल गई अब माबूद हकीकी को कैसे छोड़ूं? उसी ने मुझे हिदायत दी है और उसी से मैं हर तरह की खैर की उम्मीद रखता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का हर साल एक मेला लगता था। उसमें जमा होते थे, फिर वापस आकर अपने बुतों को सजदा करके अपने घरों में चले जाते थे। जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़े, ये उस दिन उन लोगों के मेले का दिन था। जब ये लोग मेले में जाने के लिए बस्ती से बाहर जाने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि ए इब्राहीम, तू भी हमारे साथ चल, हमारी ईद में शरीक हो जा, तो मुमकिन होगा कि तुम्हें हमारा दीन पसंद आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर साथ चले और सितारों पर एक नज़र डाली। फिर फरमाया कि मैं तो बीमार होने वाला हूँ। बहाना बना लिया। वो लोग तो मेले में चले गए और वहाँ इस ख्याल से खाना रख दिया कि वापस आने तक ये बुत उन्हें मुतबर्रिक कर देंगे, फिर उसमें से हम खा लेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना रखा देखा तो बतौर तमस्खर फरमाया, क्या तुम खाते नहीं? वो तो बुत थे, उनमें न रूह थी न जान, बोलते कहाँ से?
جب جواب نہ ملا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ یہ بھی بطور تمسخر ہی تھا۔ اس کے بعد کلہاڑا لے کر چلانا شروع کر دیا۔ خوب قوت کے ساتھ کلہاڑا چلایا اور سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں، ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا اور اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ یہ انہوں نے اس امید پر کیا کہ ممکن ہے وہ لوگ اپنے معبودوں کا عاجز ہونا دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع کر لیں۔ اب قوم کے لوگ آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود کٹے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ دیکھ کر بڑے سٹ پٹائے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو ظالم ہی ہوگا۔ پھر ان میں سے بعض یوں بولے کہ ہاں، یاد آ گیا، ایک جوان جسے ابراہیم علیہ السلام کہہ کر بلایا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ان کی گت بناؤں گا۔ اندازہ ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام کیوں لگاتے ہو؟ جو ان سب سے بڑا ہے اسی نے یہ سب کارستانی کی ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے دریافت کرنا چاہیے۔ جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بنی تو کہنے لگے کہ اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا، جن میں نمرود بھی شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کو ایک گھر میں بند کر دیا اور آگ جلانے کے لیے ایک احاطہ بنایا، پھر اس میں ایک مدت تک لکڑیاں ڈالتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں کچھ ایسی صورتحال بن گئی کہ جو شخص مریض ہو جاتا یہ نظر مان لیتا تھا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا۔ لوگ لکڑیاں خرید کر اس میں ڈالتے رہے۔ جو کوئی عورت چرخہ کاٹتی تھی وہ بھی اس کی آمدنی سے لکڑیاں خرید کر آتش ابراہیم میں ڈال دیتی تھی۔ یہ لوگ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد ہر جانب آگ لگا دی۔ آگ جلی، خوب شعلے نکلے۔ اس جگہ کی گرمی کا یہ حال تھا کہ جانور بھی وہاں سے گزرتا تھا تو اس کی گرمی کی شدت سے وہیں مر جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈال دیا تو پانیوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو میں آگ بجھا دوں، اور ہواؤں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ چاہیں تو آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور یوں بھی فرمایا مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ میں رہے۔ آگ نے ان پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں، ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں وہ جل گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہی کی صورت میں تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک کرتا اور ایک قالین لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ کرتا پہنا اور نیچے قالین بچھایا اور اس پر بیٹھ کر فرشتے سے باتیں کرنے لگے۔ نمرود اپنے محل میں بیٹھا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ آس پاس جو لکڑیاں ہیں انہیں آگ جلا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو صحیح سالم ہیں۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں، نکل سکتا ہوں۔ یہ فرمایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آگ سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر نمرود نے کہا اے ابراہیم، تمہارا معبود تو بڑی قدرت والا ہے، جس کے حکم کی آگ بھی پابند ہے۔ تمہارے معبود کے لیے میں 4000 گائیں نذر کے طور پر ذبح کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے دین پر رہے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ بھی قبول نہ فرمائے گا۔ تو اپنے دین کو چھوڑ دے اور میرا دین اختیار کر لے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو اور ملک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، بطور نظر کے جانور ذبح کروں گا۔ اس کے بعد نمرود نے جانور ذبح کر دیے
اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی باز رہا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری پر دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے رعونت بھرے انداز میں کہا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو واجب القتل ہو چکے تھے، ایک کو قتل کرایا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور قتل نہیں کیا۔ پھر کہا، میں نے زندہ بھی کر دیا اور مار بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کرنے اور مارنے سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس متکبر کو یوں فرمایا، میرا رب تو یہ کرتا ہے کہ سورج کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ جب نمرود کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا علم ہوا تو وہ حیران ہوا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ 12 دعوت دی، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا، اچھا تو بھی اپنا لشکر جمع کر اور میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے طلوع آفتاب کے وقت اپنا تمام لشکر جمع کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا۔ اس کثرت سے مچھر آئے ان لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا۔ ان مچھروں نے ان کا خون تو کیا، ان کے گوشت پوست تک کو کھا لیا اور ان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جنگل میں پھینک دیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود بادشاہ کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کے نتھنے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مچھر کے ذریعے ایسا سخت عذاب دیا کہ اس کا سر ہتھوڑوں سے کچلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے اس مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے جھٹلانے والوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل کلام ربی۔ خدا حافظ۔